بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے آخری حصے کے ساتھ حافظ نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یکدم گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت میں اس حد تک چلے جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ اب میں تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور پھر ایسا ہی کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر دوں جو میرے ذمے ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتاؤں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح اور سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر اپنا کام مقرر کرو اور اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو، پھر تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ نہ ہو، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر گزرو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں، رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کرائیں۔ اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے کر جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کرا دیا تو ایک درد انگیز اور نصیحت آمیز فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید شباب اہل الجنہ اور قرۃ عین اہل السنہ فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے، پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کسی کا قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم پہنچایا ہے؟ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رؤسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربعی، اے حجاز بن ابحر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ نہیں، ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔
اس کے بعد فرمایا اے لوگو اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہیں پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل کر دے گا۔ ان لوگوں نے زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ ظالموں اب بھی ہوش میں آ جاؤ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت اور اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو آپس میں چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لیں۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو اب توبہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ، کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان اور مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی طرح بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں اور جس میں اس علاقے کے خنزیر بھی لوٹ پوٹ ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ بھی واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن عوسجہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس بن ربعی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا کہ تم سب گمراہ ہو، ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے، یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیدل آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔
ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل ہو جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو، یہاں تک کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر بن القین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند رفیقوں کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، یعنی میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم بخت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا، پھر کچھ اور شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ بعض واقعات شہادت لکھنے والوں نے عبداللہ کو علی اصغر لکھا ہے، مگر مستند یہ ہے کہ علی اصغر حضرت علی ابن الحسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، جو شہید نہیں ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا عمہ، یعنی اے چچا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا، کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی کہ یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا، جو آپ کو لگا اور دہنے مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہوں اور اس کو شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔
شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکدم حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکدم حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کے جسد مبارک کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچے کو بھی قتل کرتے ہو جبکہ وہ ایک مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی بھی تعرض نہ کرے۔ ابن زیاد شقی و بدبخت کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ ظلم بھی کر ڈالا۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کو شمار کیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غازریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا، وہ بولے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لو، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن اڑا دیتا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں وہیں پڑی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا اور گویا زمین اور آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھی اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک انداز میں بولی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور رونے لگی اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو تو سمجھ لے کہ تو شفا یاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا اور ان کا نام پوچھا۔
بتایا کہ میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا، ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو علی اصغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کفیل کون ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی؟ میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں، اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اچھا، اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہما پر گالم گلوچ کی۔ مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے جو نابینا تھے اور ہر وقت مسجد میں رہتے تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے ابن زیاد، تو کذاب ابن کذاب ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور صدیقین کی سی باتیں بناتا ہے۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ابن زیاد کی شقاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچ گیا۔ یزید نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے معرکے کی تفصیل بتا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر، عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ہماری تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا اے یزید، تو اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا اور تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا ہے تو وہ کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند یہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہیں۔ ان میں سے پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے، ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ سے بہتر ہیں۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح اور درست تھیں، مگر جو آفت آئی وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی، انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے، سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کہ دیکھ نہ سکیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی زینب نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا کہ مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہمارے ملت اور مذہب سے نکل نہ جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ غصہ ہوا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیزی سے جواب دیا، بالآخر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ان کو اپنی عورتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی نہ رہی جس نے ان کے پاس آ کر گریہ و بکا نہ کیا ہو۔ جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے زائد ان عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس کے بعد علی اصغر ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لائے گئے۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے اور قید کھول دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد علی اصغر نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا، اے علی ابن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا نہیں کھاتا تھا جس میں علی بن حسین کو نہ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ چھوٹے بھائی عمر بن حسین بھی آ گئے۔ یزید نے عمر بن حسین سے بطور مزاح کہا کہ تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمر نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک چھری مجھے۔ یزید نے کہا کہ آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کہ کاش میں تکلف اٹھا لیتا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ وہ جو چاہیں کریں، اگرچہ اس میں میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا اور ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا کہ ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھیج دے تو نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجے اور ان کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھیج دے جو ان کو مدینہ تک بحفاظت پہنچائے۔
اور علی بن حسین کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کہتے میں قبول کر لیتا اور جہاں تک ممکن ہوتا تو ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے تمہیں جو کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے۔ یزید کی یہ زود پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو علیم و خبیر ہی جانتا ہے، مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاہکاریوں ہی سے لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں، اسی حال میں مرا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے راستے میں اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کی، رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتے تھے، ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ وطن پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے کہ سفر میں راحت پہنچائی، ہمیں کچھ اس کو صلہ دینا چاہیے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب ہمارے پاس اپنے زیور کے سوا تو کچھ ہے نہیں۔ دونوں نے اپنے زیوروں میں سے 2 کنگن اور 2 بازو بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے پیش کیے اور اپنی بے سر و سامانی کا عذر پیش کیا۔ اس شخص نے کہا واللہ اگر میں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انعام بھی کم تھا، لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے جو کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رباب بنت امرؤ القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئی، پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچیں تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھی۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا سسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد وفات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچی تو پورے مدینہ میں کوہرام تھا، مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ جس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کم بخت تو یہ کہتا ہے کہ واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ قتل کیا جاتا، واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے کہ اگر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مدد نہیں کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ امام بہقی نے دلائل میں بسند روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت لوگوں کو خبر دے دی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس خواب کے چند روز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا۔ اور ترمذی نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر موجود تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔